محترم سامعین، توکل کیا ہے؟ توکل دراصل اللہ تعالی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا توکل ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالی نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اللہ تعالی پر توکل کرو، بھروسہ کرو، جسے کبھی موت نہیں آتی۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم انسان پر بھروسہ مت کرو، انسان پر توکل مت کرو، اس سے امیدیں مت باندھو، کیونکہ وہ تو فانی ہے۔ اس ذات سے تعلق مضبوط کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جسے کبھی موت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے توکل کو ایمان کے صحیح ہونے کی شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو، اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پر ہی بھروسہ کرو۔ اللہ کی ذات پر جتنا بھروسہ ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے ہمیں نتائج بھی ملتے ہیں۔ آج ہمارے سارے مسائل کا حل توکل میں ہے۔ کسی اللہ والے مجاہد کی بیوی سے اس کی شہادت کے بعد پوچھا گیا کہ تیرے شوہر کی شہادت کے بعد تم اور تیرے بچے کہاں سے لقمہ زندگی حاصل کر سکو گی؟ اس مومنہ خاتون نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا زوجی منذ ان تزوجته عرفته اکالا وما عرفته رزاقا فلئن ذهب الاکال بقي الرزاق، جب سے میں نے اپنے شوہر سے شادی کی ہے اور ان سے متعارف ہوئی ہوں تب سے میں نے انہیں کھانے والا ہی پایا ہے، اگر کھانے والا اس دنیا سے چلا گیا تو رزاق یعنی رزق دینے والا تو بہرحال باقی ہے۔ یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ پر پختہ یقین اور اعتماد۔ لیکن کیا توکل اسباب کے منافی ہے؟ کیا توکل کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ محنت چھوڑ دی جائے، کوشش چھوڑ دی جائے، پلاننگ نہ کی جائے، اسباب اختیار نہ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کے نام سے اسباب کو بالے طاق رکھ دیا جائے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ توکل ترک اسباب کا نام ہرگز نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کبھی کبھی توکل کرنے والوں کے لیے اسباب کی بندھنیں ٹوٹ جاتی ہیں اور بغیر اسباب اختیار کیے اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ٹھاٹھیں مارتے سمندر میں راستے بن گئے۔ لیکن اس سے قطعاً یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ اسباب کو بالے طاق رکھ دیا جائے یا صرف اسباب ہی کو بنیاد بنا لیا جائے، بلکہ توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی لیے علماء نے توکل کی تعریف میں کہا ہے کہ تمہارا عمل زمین پر ہونا چاہیے، البتہ تمہاری نگاہ آسمان پر ٹکی ہونی چاہیے۔ اور ہر دور میں انبیاء و صالحین نے توکل کو اسی مفہوم میں سمجھا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف کے واقعات پر غور کیجئے تو توکل کا مفہوم بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں ورنہ وہ حسد کریں گے۔ یہ اصل میں حکمت اور احتیاط کے قبیل سے تھا۔ اسی کو ہم اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں کہ آدمی اپنے راز کو دوسروں کے سامنے نہ کھولے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر گئے تو ان سب کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ بھی ایک طرح کی احتیاط ہی تھی۔ اللہ پر اعتماد رکھنے کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے۔
عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس سے کام لینا دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ انسان اور جانور میں عظیم فرق یہی ہے کہ انسان کو عقل سے نوازا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کو ہم بیکار چھوڑ دیں تو یہ اسلام کا منشا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ ہم مقدور بھر اپنے وسائل کو کام میں لائیں اور جو ہماری رسائی سے باہر ہو اسے اللہ رب العالمین سے طلب کریں۔ سورہ یوسف ہی کا ایک تیسرا واقعہ ہے، اسے بھی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ جب عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں اور 7 خشک بالیاں ہیں، تو اس نے اس خواب کی تعبیر جاننی چاہی۔ حاشیہ نشینوں سے پوچھا تو اس نے اس خواب کو کوئی اہمیت نہیں دی اور کہا کہ یہ خواب پریشان ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہنے والا بادشاہ کا جو ساقی تھا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جیل جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ مصر میں پہلے 7 سال نہایت فراوانی کے ہوں گے اور بعد کے 7 سال خشک سالی کے ہونے والے ہیں۔ بالآخر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو رہا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس صورتحال سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی خدمات بھی پیش کی عزیز مصر کے سامنے، اور عزیز مصر نے آپ کو ملک کے وسائل سپرد کر دیے، وزیر خزانہ بنا دیا۔ چنانچہ آپ نے اس وقت بڑی پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی۔ آپ نے فراوانی والے سالوں کے اناج کو ذخیرہ کیا اور خشک سالی والے سالوں میں لوگوں کو قحط سے بچایا۔ یہاں پر ایک نبی کا جو عمل ہے، فعل ہے، اس بات کی صاف دلیل ہے کہ نازک حالات میں پلاننگ کی جائے، منصوبہ بندی کی جائے۔ اب سوچئے، اگر یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ بننے کے بعد پلاننگ نہ کی ہوتی، غلوں کو بالیوں سمیت محفوظ نہ رکھا ہوتا، تو اگلے 10 سال کی قحط سالی میں کیسے حالات پیدا ہوتے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ منصوبہ بندی اور پلاننگ کرنا عین توکل ہے، توکل کے خلاف نہیں۔ محترم سامعین، یہی طریقہ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو آپ کی سیرت میں بھی مختلف جگہوں پر جھلکتا ہوا دکھائی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المتوکلین تھے، توکل کرنے والوں کے سردار تھے۔ چنانچہ جب آپ واقعہ ہجرت پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر کامل بھروسہ اور اس کی مدد کا پورا یقین رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ظاہری اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اس کے لیے ایک منظم پروگرام ترتیب دیا، پھر اسے پوری رازداری کے ساتھ نافذ بھی کیا۔ چنانچہ ہم غور کریں ہجرت کے اس پس منظر میں کہ قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مددگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فدائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، توشہ فراہم کرنے والے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، غار ثور میں قریش کی خبریں پہنچانے والے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بکریوں کے ریور کے ذریعہ عبداللہ کے نشان قدم کو مٹا کر دشمن کو دھوکے میں رکھنے کے لیے عامر بن فہیرہ ہیں، صحرائی راستوں کا ماہر بے دین ہے لیکن امانت دار عبداللہ بن اریقط ہے، آپ کی عارضی قیام گاہ غار ثور ہے، سفر کا وقت 3 دن بعد ہے، مدینہ کا سفر جنوب کا ساحلی علاقہ ہے۔ آخر منظم طریقے سے یہ اسباب کیوں اختیار کیے گئے؟ اسی لیے نا، تاکہ امت محمدیہ کو یہ درس مل جائے کہ توکل اسباب کے منافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قریش کا دستہ غار کے دہانے پر پہنچتا ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد اب توکل
اللہ پر ہے، چنانچہ فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے حقیقی توکل۔ ذرا دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ کیا اللہ کے لیے آسان نہیں تھا کہ اپنے نبی کو بغیر کوئی پریشانی جھیلے ہوئے مکہ سے مدینہ پہنچا دے؟ کیا اللہ کے لیے آسان نہیں تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دشمنوں پر بغیر جنگ کے غلبہ عطا فرما دے؟ جی ہاں، یہ سب کچھ ممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں کوشش کرنے والوں کو ہی ملتا ہے، اسباب اختیار کرنے والوں کو ہی نوازا جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص سے اونٹنی پر سوار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس اونٹنی کو باندھ دوں اور اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ دوں اور پھر اللہ پر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پتے کی بات کہی۔ آپ نے فرمایا عاقلھا و توکل، اسے باندھ دو پھر اللہ پر توکل کرو۔ پتہ یہ چلا کہ کوشش نہ کرنا اور اسباب اختیار کیے بغیر توکل کا دعویٰ کرنا شریعت کے منافی ہے۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اسی طرح کھلاتا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے کہ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام میں پیٹ بھر کر کے آ جاتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ پرندے کو کب کھلاتا ہے؟ جب وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، رزق کی تلاش کرتا ہے، مختلف جگہوں پر پھرتا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ پرندے کو شکم سیر کرتا ہے، پرندے کا پیٹ بھرتا ہے۔ اگر پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہ جائے تو کیا اسے کھانا مل جائے گا؟ ظاہر ہے نہیں۔ بالکل یہی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے بتائی کہ صبح سویرے زمین میں پھیل جاؤ، محنت سے کام کرو اور اللہ پر نتیجہ کو سپرد کر دو، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور کھلائے گا۔ زندگی میں پلاننگ کرو، اسباب اختیار کرو، دشمن سے بچنے کی ترکیب سوچو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں پناہ لیا، غزوہ احد کے دن 2 زرہ پہنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی پیدا کی ہے اس کا علاج بھی بتایا ہے، لہذا اللہ کے بندو علاج کیا کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، مدینہ میں مارکیٹ کھولا، اس کا نظام بنایا، صحابہ اکرام کو کاروبار کی ترغیب دی۔ چنانچہ صحابہ اکرام میں کوئی کاشتکار تھا تو کوئی باغبان تھا تو کوئی تاجر تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ وہ کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، امام خالد الحذا جوتے فروخت کرتے تھے، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ برتنوں کی تجارت کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ بہترین کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب کسی نوجوان کو دیکھتے کہ وہ بھلا انسان ہے، اچھا انسان ہے، تو اس سے ایک سوال کرتے کہ کیا تم کوئی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو؟ اگر وہ جواب نفی میں دیتا تو وہ آپ کی نظر سے گر جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سست، کامچور اور دوسروں کے لقمہ پر پلنے والا انسان سماج کے لیے بوجھ ہوتا ہے، عضو معطل ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کام نہ کروں گا یہاں تک کہ میرا رزق میرے پاس پہنچ جائے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ھذا رجل جہل العلم، یہ آدمی علم سے نابلد ہے، یعنی گنوار ہے، جاہل ہے، کیونکہ روزی محنت کرنے سے آتی ہے، گھر میں بیٹھنے سے نہیں آتی۔ اور آپ نے اس حدیث سے استدلال کیا جسے ابھی ہم نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پرندہ صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور شام میں پیٹ بھر کر لوٹتا ہے۔ تو اگر وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہتا تو کیا اس کے پاس سے رزق آ جاتا؟ قطعاً نہیں۔ محترم سامعین، ان تفصیلات سے پتہ یہ چلا کہ توکل اسباب کے منافی نہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں لیکن نتائج کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اسی لیے زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں
ان سے نمٹنے کے لیے جائز اسباب اختیار کرنے ہوں گے، محنت کرنا ہوگی، پلاننگ کرنی ہوگی، مسائل سے نمٹنے کے لیے سارے حربے استعمال کرنے ہوں گے۔ اگر آپ پلاننگ نہیں کریں گے تو آپ کا دشمن آپ کو کچل دے گا، دبا دے گا، پیس دے گا، اور آپ کو اللہ کی مدد بھی نہیں ملے گی، کیونکہ آپ نے اللہ پر صحیح توکل نہیں کیا۔ توکل ترک اسباب اور تعطل کا نام نہیں۔ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اللہ پر بھروسہ کا ڈھونگ رچائیں۔ توکل اصل یہ ہے کہ ہم دل کے سکون اور اطمینان کے ساتھ محنت کریں، پلاننگ کریں، کام میں لگے رہیں اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں، اور کامل یقین رکھیں کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تب کامیابی ملے گی، تب اللہ کی مدد آئے گی، تب عزت کی زندگی ملے گی۔ محترم سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔